میں یہ چاہوں گا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَۃَ، یہ جو آیت ہے اس آیت کو ہم بعد میں کھولیں گے کہ یہاں میرا کہنے کا مقصد کیا تھا. یہ آواز میں کیونکہ بہت زیادہ اونچی ہو رہی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی آواز کو اونچا کروں تاکہ پیغام آپ تک پہنچ جائے. ضرور پڑھیں یہ لفظ ہے وہ اتم، حج و عمرہ. یہ اتمو جب آتا ہے تو یہ اتمو کے معنی تمام کرو، ختم کرو. ٹھیک ہے، یہ امر کا صیغہ ہے. ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن ہم کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، اور اس کے لوازمات کیا کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ طہارت ہے. دوسری چیز قرات ہے، اور تیسری چیز اور چوتھی چیز ہم ابھی بیان کرتے ہیں. طہارت سے مطلب کیا ہو گیا؟ یہ طہارت کے معنی کیا ہو گیا؟ تو طہارت بدنی، طہارت جسمانی، طہارت روحی، اور طہارت آنکھ کان ناک سب کچھ. یہ سب کچھ یہ طہارت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، بدن کی طہارت کو ملوث خاطر رکھیں گے. یعنی ایک محرم کا احرام پاک ہونا چاہیے، وہ جو ہے وہ نجس نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ نجاست جو جن کو ہاتھ لگانے سے، جن کو مس کرنے سے انسان نجس ہو جاتا ہے، ان 10 چیزوں سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے. یہ بدن اور احرام دونوں کے بارے میں آنا. لیکن روحی اعتبار سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو طاہر ہونا چاہیے. روحی اعتبار سے طاہر ہونا چاہیے کیا مطلب؟ یعنی میرا عہدہ کیا ہے؟ میں 18 گریڈ کا آفیسر ہوں مثلا، میں 22ویں اسکیل میں ہوں، میری جاب، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرا بیٹا یہ ہے، میری بیٹی یہ ہے، میں یہ ہوں. میں کو کیا کرنا ہے؟ میں ادھر سے ذبح کر کے انعام باندھنا ہے. یعنی وہاں بالکل بھی تفکر، اپنے آپ کو دکھانا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، یعنی یہ ساری چیزیں سے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حرم میں جا رہا ہے، نبی کے حرم میں جا رہا ہے. یعنی یہ اتنا ایک حساس معاملہ ہے کہ ذرا سا ہم نے اگر اس کو لوز کیا، ممکن ہے مستحب کے چکر میں حرام اپنی گردن میں ڈال دیں. یعنی میری ایک جملے کی وجہ سے، میری ایک موو کی وجہ سے، میری ایک حرکت کی وجہ سے کیا ہو، وہ جو مستحب کے چکر میں گئے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، عمرے کا ثواب لینے کے لیے، وہ ثواب کی پتہ چلا نعوذ باللہ معاذ اللہ عذاب گلے میں ڈال کر لے کر آئے. دیکھیں یہ جو حجر اسود ہے نا، یہ جو حجر اسود ہے، اس کے بارے میں علماء عرفاء خود احادیث اور نصوص میں آیا ہے کہ یہ اسکینر ہے. یہ باڈی کو اور روح کو اسکین کر کے ڈال دیتا ہے. یعنی اسکینر کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اس کے قریب سے بھی گزرے اس طرح ہاتھ کرتے ہوئے تو ضروری نہیں جا کے اس کو پیار کرنا ہے، بوسہ لینا ہے. مستحب ہے کہ ہر طواف میں کیا کرنا ہے، کیونکہ اسٹارٹ بھی یہاں سے ہوگا طواف اور اینڈ بھی یہیں سے ہوگا، پہلا چکر یہیں لگے گا، تو اس کو چومنا. لیکن وہاں رش اتنا ہوتا ہے چوم نہیں سکتے، آپ دور سے ہاتھ کرتے ہوئے گزر جائیں گے. جب آپ نے ہاتھ یہ کیا تو آپ کی پوری باڈی اور آپ کی روح کیا ہو رہی؟ اسکین ہو گئی حجر اسود. یعنی کیا مطلب؟ جتنی بھی منافقت، جتنی بھی ضلالت انسان نے چھپائی بھی ہے، یہ اسکینر کیا کرے گا؟ وہ لا کے باہر لا کے کھڑے کر دے گا. جتنی گن یعنی ہے نا، حاجی صاحب نے اپنا کوئی جتنا حاجی بنے ہوئے تھے، نمازی بنے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں نا حاجی، اور لفظ میں استعمال نہیں کرنا اچھی بات، شائستہ لفظ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی ایسی بزرگوں نے کہہ دیا حاجی اور اس کے وزن میں دوسرا لفظ لے کر آئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حجر اسود کو جو جا رہے ہیں آپ، یہ اسکینر ہے، اسکیننگ کرنے ہیں. یعنی یہ اسکین کرے گا آپ، یہ بتائے گا اندر سے اب کیا ہے. وہ اپنا اندر اور اپنا باہر کیا کرنا ہے؟ خدا کی نہیں، تقوی الہی کو اختیار کرنا ہے. تقوی الہی یعنی کیا مطلب؟
تمام واجبات کو انجام دینا ہے، اور اس تمام واجبات کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے، آپ کی جو پبلک ہے، آپ کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں وہاں کوئی تماشا کریٹ نہیں کرنا، روٹی پہ، بوٹی پہ، کھڑکی پہ، ونڈو پہ، چادر پہ، اے سی پہ، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ سب باتیں جو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ 1000 گز کے بنگلے میں رہتے ہوں، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے 10 پلاٹ ہوں، ایریا میں آپ کا بیڑا ہو، ہر آدمی کا اپنے ایک وہ ہوتا ہے انشاءاللہ، اور دیگر سب کو نماز، لیکن خدا کے جتنی تواضع، وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اے پیغمبر بشارت دے دو ان لوگوں کے لیے جو تواضع کرنے والے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ جی، میں تواضع کرنے والوں، انکساری کرنے والوں، یعنی کیا مطلب انکساری کرنے والوں؟ یعنی جن کی گردن اپنے رب کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہونا چاہیے، اور یہ صرف رب کی بارگاہ میں نہیں، مبشر المخبتین، یہ اخبات اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے اونٹ کے کان میں جب کیڑے پڑ جاتے ہیں تو وہ ریت میں جا کے اپنا سر چھپا لیتا ہے، اس کیفیت کو قرآن نے اخبات سے تشبیہ دی ہے، یعنی اتنے جھکے وہ ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اتنے جھکے ہوتے ہیں کہ دور سے لگتا ہے اونٹ چلتا ہوا رہا ہے، اونٹ نے اپنا گردن، اپنا منہ جو ہے ریت میں ڈالا ہوا ہے، یعنی رب کی بارگاہ میں۔ اور یہ رب کی بارگاہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بندگان خدا کے سامنے بھی یہ سلنڈر، پاور، طاقت، جان ہے، سب کچھ عہدہ ہے، سامنے لوگ گرا کے پٹخ دیں، تباہ کر دیں، لیکن کیوں؟ رب کی بارگاہ میں یہ سلنڈر ہوا ہوا ہے، یہ جھکا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ جا رہے ہیں اور انسان سفر میں کھلتا ہے، سفر میں پیسہ دے کے دیکھ لو، قرض دے کے یا سفر کر کے دیکھ لو، یہ سفر جو ہے نا یہ عجیب سفر ہے، یہ سفر، یہ عجیب سفر ہے، یعنی ایک طرف آپ کا اسکینر لگا ہوا ہے اور ایک طرف جو ہے آپ کا سفر عجیب ہے، عجب ہے، یعنی یہ آپ کو یا تو معراج پہ لے کے جائے گا یہ سفر، یا بالکل انسان نماز اور روزے اور سب سے بولے گا ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ اس لیے مقدمہ آپ نے بنانا ہے، درست آپ نے ایئرپورٹ پہ کیا کرنا ہے، آپ نے لوگوں سے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس بیہیویئر کے اوپر جو ہے نا سارا عمرہ ہے۔ عمرہ پڑھنے کا نہیں، عمرہ کرنے کا ہے۔ عمرہ ہم لوگ پڑھنے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم دعائیں پڑھیں گے، یہ تو یہ پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے، نہیں بھائی، کچھ پڑھیں گے پڑھیں گے نہیں، بلکہ عمرے میں کیا کریں گے، عمرہ کریں گے۔ قرآن کی ایک آیت بتا رہا ہوں، انطہر بیتی، انطہر بیتی، یہ طہرہ کا جو الف ہے یہ ڈبل انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل، یعنی میرے گھر کو پاک و پاکیزہ کر دو، طاہر کر دو۔ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، للطائفین والعاکفین، یہ لفظ عاکفین آپ لوگ رکھیے گا ذہن میں، یہ جو میں نے کہا نا اتمو اور عاکف، اعتکاف، اس دو چیز پہ ہم لوگ اینڈ میں بالکل بات کریں گے۔ جو ہمارا 4th سیشن ہوگا ابھی، یہ 1st سیشن ہے، 2nd 3rd 4th سیشن، ہم 4th سیشن میں اعتکاف اور اتمیوں کو کھولیں گے۔ تو یہ انطہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کو کے لیے میرا گھر پاک کر دو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک کر دو۔ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ عاکف ہو گیا، سن لیں، اور یہ رکع السجود، عجب ہے، یعنی پہلے کیا آ گیا، بیت کو پاک کرو کس کے لیے، انطہر بیت للطائفین، یہاں طائفین آیا ہے، یہ طائفین کا لفظ پہلا ہے۔ مجھے پتا ہے سمین بھائی آپ کی نظر نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری آواز آ رہی ہے، ہاں، کیونکہ میری رائٹنگ میں ایسی لکھے موسیٰ پڑھے خدا، تو رائٹنگ میں نہیں جائیے گا، میں مفہوم سمجھے گا۔ پہلا لفظ کیا آیا ہے آیت میں، انطہر بیتی للطائفین، پہلا، یعنی عظمت خانہ کعبہ میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے، سب سے بڑی عبادت کیا ہے، عجب ہے، نہ نماز ہے، نہ قرآن خوانی ہے، نہ تسبیح، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس گھر کے چکر لگاؤ، جی اس گھر کے چکر، صرف خالی چکر لگاؤ، یہ سب سے بڑی آپ کی کیا ہے، عبادت ہے، یعنی عجب ہے۔ پھر کیا بولا طواف کے بعد، والعاکف،
اس کے بعد جو ہے وہ اعتکاف، یعنی بیٹھ جاؤ ہمارے گھر کے اندر آ کے، یعنی میرے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ. اعتکاف کے اوپر بھی بات کریں گے. یعنی دوسری عبادت، افضل ترین عبادت کیا ہے؟ وہ اعتکاف ہو گئی. والرکوع السجود، تھرڈ لیول پر نماز اور رکوع اور سجدے کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یعنی قرآن مصرع نہیں ہے کہ بے بہن ہو رہا تھا تو پہلے اس نے طائف لکھ دیا طواف کرنے والے، اور بعد میں مصرع صحیح کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ رکوع سجود کو لے کر آیا. یہ شاعری کی کتاب تھوڑی ہے قرآن، بلکہ قرآن واضح واضح کر کے بتا رہا ہے پہلے آؤ گے چکر لگاؤ گے، یعنی فزیکل ہوگی، یعنی باڈی تمہاری چلے گی، تمہارا جسم کا رواں رواں ہمارا ہوگا، اور کپڑے بھی ہم پہنائیں گے، تم نہیں طے کرو گے، ہم بتائیں گے تمہیں کس طرح سے آنا. اور عاقف پھر ہمارے گھر میں بیٹھنا چاہو گے وہ پھر شرائط بتا دیتے کہ کون بیٹھ سکتے کون نہیں بیٹھ سکتے. رکوع سجود اور رکوع اور سجود. اچھا یہ واجب نماز کو ہٹاتے، واجب تو جیسی ہوگی جب آپ اعتکاف کر رہے ہوں گے تو آپ نے اپنے واجب نماز تو ادا کرنی ہے نا. یہ مستحب نمازوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تھرڈ لیول پر ہے مستحب نمازیں، اصل یہ بات کی بات ہے. لیکن واجب نماز طواف کرتے کرتے اذان ہو گئی، وہیں کھڑے ہو کے طواف روک کے آپ نے جو ہے نا اس کو انجام دینا ہے، کس کو؟ نماز کو. پھر آپ طواف شروع کریں گے. لیکن سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر طواف ہے. تو طواف کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ تو حج ہم سننے کے لیے نہیں جا رہے، ہم حج پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے. لوگ بہت سے ہوتے ہیں جو دعاؤں کے چکر میں ہوتے ہیں، دعائیں پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھیں، خوب پڑھیں، دبا کے دعائیں پڑھیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا ہے اس دعاؤں کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ قرآن پڑھنے کے چکر میں اپنے آپ کو بڑا حاجی سمجھیں، میں تو اتنا بڑا حاجی ہوں، میں تو اتنی دعائیں مشغول اور دعائیں زراعت عاشورہ پڑھ رہا ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا خرید رہے ہیں، وہ دوربین لگا. خدا کے لیے آپ جو ہے نا وہ اللہ کے حضور جا رہے ہیں، منصب اس وہ حضور پروردگار میں، لیکن وہاں وہ واقعی میزبان ہے اور وہ پروردگار کا گھر ہے. تو اس گھر کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کے وجود کو، اپنے طہارت کو ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. یا تیسری چیز ایک تکلیف بھی ہے، ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے. اور ایک چیز اور بھی ہے، ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے. اب جب ہم نے روحی اعتبار سے، اپنی آنکھوں کے اعتبار سے، اپنے کان کے اعتبار سے جب ہم نے تقوی الہی اختیار کیا اور ہم کسی ظاہر کو آپس میں اذیت نہیں کریں گے. بعض اوقات ظاہر آپس میں بھڑ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں. سفر ہے، ابھی دیکھیں گا ایئرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے، لمبی لمبی لائنیں ہو رہی ہے، اگلا کارنر پہلے گزرا ہوگا، وہ گزرا ہوگا، یہ اندر وہ باہر، آپ کا بیگ نہیں مل رہا ہوگا، نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی، تو بلڈ پریشر پہ ہائی ہو رہا ہوتا ہے اور شوگر بھی بالکل زمین پہ جا رہی ہوتی ہے، تو موڈ بالکل بگڑا ہوا ہوتا ہے. جب 24 گھنٹے اور 30 گھنٹے اور 36 گھنٹے کی نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ نے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر آئیں. یا تو بھائی جائیں نہیں، آپ آرام کیجئے یہاں پر، آپ کو آپ کا اے سی اور بیڈ مبارک ہو. لیکن آپ نے اے سی اور بیڈ چھوڑ دیا، اب آپ اللہ کی بارگاہ میں، اب آپ خدا کی بارگاہ میں کمفرٹ زون سے باہر آ گئے. جی آپ دیکھیں نا کون سا گھوڑا جیتتا ہے ریس میں، اور جس کو وہ جتنا مار رہا ہوتا ہے سوار، وہ اتنا تیز بھاگ رہا ہوتا ہے. جی کیا مطلب؟ اگر یہ مارنا چھوڑ دے تو گھوڑا تیز نہیں دوڑے گا. یعنی جب ہمیں مار پڑتی ہے، ہمیں جب سختی پڑتی ہے، جو مار پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ جب مشکل ڈالتا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا گھوڑا نہیں، میرا بندہ اس کمالات و فیوزات میں سب سے آگے نظر. ضرور پڑے گا مل کر واضح ہوا کہ طہارت کرنا ہے ہمیں ضروری ہے. اب اس طہارت کو تھوڑا سا ہم لوگ کھول لیتے ہیں. طہارت یعنی کیا مطلب؟ آغا سیستانی اور آغا رہبر. آغا رہبر اور آغا سیستانی کا مسئلہ سمجھیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ احرام پہن کے جب آپ جائیں گے خانہ کعبہ کے اندر، جب طواف کریں گے تو طواف کے اندر طہارت ضروری ہے. یعنی جب آپ حرم پروردگار طواف کریں گے، اگر 4 خانہ کعبہ کے طواف کے چکر مکمل ہو گئے، آغا سیستانی کہتے ہیں، اور اس کے بعد انسان کی ریح خارج ہو گئی، عورت
وہ خون دیکھ لے عورت تو کیا ہوگا؟ مثلا اس کی طہارت باطل ہوگی عورت کی. مرد بھی کوئی ایسی نجاست کاری ہو جائے جس کی وجہ سے غسل جو ہے وہ وضو واجب ہو جاتا ہے. تو اگر یہ فورتھ ہو گئے تو یہ جا کر فوراً وضو کرے گا حدث اکبر و اصغر کو کر کے, پھر وہیں سے یہ شروع کر دے گا حدث اصغر کے اندر, یہ وضو کر کے دوبارہ شروع کر دے گا. اگر آپ کہتے ہیں نہیں 3.5 چکر بھی چلے گا, 4 چکر مکمل نہیں ہوا, اس نے چوتھا چکر شروع کیا, چوتھا چکر آدھے میں تھا لیکن اس کی ری نکل گئی اس کا وضو, تو یہ جا کے واپس آئے گا اور پھر جا کر یہ 3.5 چکر سے مثلا یہاں رکا تھا, یہ جگہ پوائنٹ لگائے گا کہ میرا یہاں وضو ٹوٹا تھا, یہ واپس آئے گا اس سے چند قدم پہلے سے, پھر خانہ کعبہ کا چکر لگانا شروع کرے گا یہاں سے 3.5 یعنی 4 ہو گئے, پھر 5, پھر 6, یہ 7. لیکن اگر 7 چکر سے پہلے اگر ہو گیا مسئلہ خراب, یعنی 5ویں چکر میں, 6ٹھے اور 7ویں چکر میں, تو مسئلہ نہیں ہے, یعنی اس کا جو ہے نا طواف اور شوق ٹوٹے گا نہیں, خراب نہیں ہوگا. لیکن اگر 3 اور 4 سے پہلے, یعنی اگر رہبر کے مسئلے کے مطابق اگر رہبر 3.5 چکر سے پہلے ٹوٹ جائے تو اس کا طواف ختم, 0 پر آ جائے گا. اب سیستانی بھی کیا کہتے ہیں, اگر 4 چکر سے پہلے ٹوٹ رہے, جو آغا سیستانی کے فالوورز ہیں وہ جائیں گے اور دوبارہ سے ان کا چکر شروع ہوگا, وضو کریں گے پھر دوبارہ شروع کریں گے. اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بریک لیں گے, اس بریک میں آپ سے گفتگو کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. ابھی کوئی سوال نہیں کرے گا, جب ہم رکیں گے پہلا ہمارا ختم ہوگا تو اس پر بات کریں گے. یہ آغا سیستانی کا مسئلہ ہو گیا. جب ہم طواف کریں گے تو اس طواف میں کیا کرنے کی جناب علی, 4 چکر سے پہلے اگر وضو ٹوٹا, اگر کسی عورت نے نجاست دیکھ لی تو وہ آؤٹ ہو کے اپنے آپ کو پاک کرے گی, یہ لڑکا یہ مرد اپنے آپ کو پاک کرے گا, وضو کرے گا, پھر آئے گا, ٹھیک ہے. عورت یا مرد یا بچہ, ٹھیک ہے, اور پھر یہ 4تھے چکر سے شروع کر دے گا, ایسا ہوگا. لیکن 4تھے چکر سے پہلے ہوا تو اس کا طواف باطل ہو جائے گا, پھر وضو کر کے یہ 0 تھے. آقا رہبر کا یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم جب آتے ہیں قرات میں, قرات واجب ہے, کیا مطلب واجب ہے؟ بس اس پہ بات کر کے ہم لوگ 10 منٹ کا وقفہ دیں گے, اور جس کو جو سوال کرنا وہ سوال کر سکتا ہے. قرات ہی نہیں, کیا مطلب, اس پورے پروسیس میں 2 چیزیں واجب ہیں. عمرہ کسی پہ واجب نہیں ہوتا. عمرہ آپ لوگ جا رہے ہیں, کس موڈ میں جا رہے ہیں, کیا مائنڈ میں ہے, کس چکر میں جا رہے ہیں. عمرہ واجب کیا ہے کسی نے آپ پہ, آپ نے خود عمرہ واجب کیا اپنے اوپر, وہ عمرہ واجب نہیں ہے. عمرہ واجب نہیں ہے, بلکہ عمرہ کیا ہے, جسٹ لائک اے وضو. یعنی آپ لوگ ابھی یہاں بیٹھے وضو کر کے بیٹھے تو وضو واجب تھا. مولانا صاحب یعنی کلاس دے رہے ہیں, اس کلاس میں وضو واجب, وضو کبھی واجب نہیں ہوتا. وضو نماز کی وجہ سے واجب ہوتا ہے, یا قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وہ جو چیزیں اس کی وجہ سے جناب علی واجب ہوتا ہے. تو وضو جس طرح سے مستحب ہے, ثواب ہے, اسی طرح عمرہ بھی خود کیا ہے, واجب نہیں ہے. لیکن حج کیا ہوتا ہے, حج واجب ہوتا ہے شخص مستطیع پر, یعنی اس کے بھی اسٹینڈ نہیں پڑے, اس کا دل ٹھیک ہے, ہارڈ ورکنگ ہے, سب کچھ سیٹ ہے, بالکل جوان ہے, بالکل یعنی 60 سال کے بھی جوان ہوتا ہے انسان, 65 سال 70 سال میں بھی چل پھر سکتا ہے بالکل. اور اس کے بعد یعنی جسمانی طور پہ بھی مستطیع ہے, اور پیسے کے لحاظ سے بھی مستطیع ہو گیا. بیٹیوں کی بچوں کی شادی کر دی, گھر بنا لیا, سب کچھ ہو گیا. اب جو پیسہ بچا ہوا ہے اور پھر بھی یہ حج پہ نہیں گیا اور مر گیا, تو پہلے گرامی نے کیا فرمایا کہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرا ہے. یہ اگر جان بوجھ کے یہ حج کو ٹالتا رہے تو عمرہ واجب نہیں ہوتا, عمرہ مستحب ہے. حج ہمارے اہل سنت میں مشہور ہے کہ اگر جمعے کو حج پڑ جائے تو حج اکبر ہوتا ہے. نہیں بھائی, روایت اور نصوص میں کیا ہے, سن لیں بھائی سنیں, نصوص میں کیا ہے, حج کیا ہے, یہ حج اکبر ہوتا ہے, اور عمرہ کیا ہوتا ہے, حج اصغر. مبارک کو وہ جو عمرے پہ واپس آئیں گے وہ بھی اپنے آپ کو حاجی کا ٹائٹل دے سکتے ہیں. گھر کے باہر حاجی کی تختی, یہ میں نہیں کہہ رہا, چھٹے امام کی حدیث ہے, صحیح ہے. یعنی عمرہ کیا ہے, عمرہ بھی حج اصغر ہے, تو آپ الحمدللہ حاجی بن جائیں گے. یہ ٹائٹل اب ایک اضافہ ہو سکتا ہے, یعنی حاجی کہلائیں گے یہ عمرہ کرنے والے. ورنہ لوگ پوچھتے ہیں کہ عمرہ کرنے والے کو کیا کہیں گے, حج کو تو حاجی کہتے ہیں, عمرہ کرنے والوں کی ہے وہ, عمرہ کرنے والے کون سے پکنک بنا کے آ رہا ہے,
وہ بھی تمام کام کر کے آ رہا ہے, وہ بھی احرام پہن رہا ہے, گجا ہو رہا ہے یا بال کٹوا رہا ہے, وہ 26-27 چیزیں اپنے پاس حرام کر کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے حلال کیا ہے, تو یہ کہلائے گا تو کیا حاجی, چھوٹا حاجی, حاجی کہلائے گا, یہ حاجی اصغر کہلائے گا. یعنی روایات نے جو اس کو کنکلوژن کیا ہے اس عمرے کو, اس کا جو ثواب ذکر کیا ہے وہ کیا ہے, حج اصغر ہے. عمرہ یعنی آپ لوگ مطمئن رہیں کہ ہم نے حج نہیں کیا تو کہ ہم حاجی نہیں, الحمدللہ آپ لوگ حاجی ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ حاجی ہیں, لیکن یہ حج اصغر کہلائے گا. یہ جو بڑا پروسیس عرفات و منع اور اس میں مزدلفہ اور مشعر الحرام میں وقوف کے نام کو اور 3 شیطانوں کو جو کندریاں مارنے کے نام کو حج اکبر کہتے ہیں ہم لوگ نا, ٹھیک ہے. وہ بچیاں آواز آ رہی ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. یہ تو یہ حج اکبر, آپ لوگ مطمئن ہیں انشاءاللہ آپ لوگ حاجی بن کر آئیں گے. اس پہ درود پڑھ لیں اچھا. اب یہ قرآن کا جو مسئلہ ہے, یہاں سے 2 چیزیں ہم نے پڑھنا ہے, نماز, تلبیہ. نماز اور تلبیہ یہ 2 چیزیں جو واجب ہیں, یہ ضروری ہیں. یعنی یہاں اگر مجھے الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھنا آتی میں پھنس جاؤں گا. یعنی میں گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے, لیکن میرے گلے میں یہاں سے پکڑ لیا پھر اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے. اگر میری قرات ٹھیک نہیں, اگر میری تلبیہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ تلبیہ فرسٹ ٹائم پڑھنا ہے کیا ہے واجب, اور 70 ٹائم لکھا گیا ہے احادیث میں, چھٹے امام سے حدیث ہے, علامہ ملڈی سے نقل کیا ہے, بہت سارے علماء نے اس کو نقل کیا ہے کہ جو احرام کی حالت میں, حالت احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتا ہے 70 ٹائم, تو یہاں 10 لاکھ 1 ملین اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے فرشتے اتار دیتا ہے, جو اس کے لیے استغفار توبہ کرتا. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس سے منافقت کو ہٹا لوں گا اور اس کی جگہ میں اس کے ایمان کو تازہ کر دوں گا, اور میں اپنی جنت اس پر کیا کر دوں گا, واجب قرار دے دوں گا. جو 70 ٹائم تلبیہ پڑے گا, 70 مطلب ہم اس کی پریکٹس کریں گے, ہم نماز کی پریکٹس کریں گے. ہمارا آنے کا مقصد یہاں پر یہ 2 چیزوں کو اہم ہے, یہ 2 چیزیں ہماری اہم ہیں. یہ قرار یہ نماز, 2 رکعت نماز, نماز طواف, وہ جو مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے پڑھیں گے وہ بالکل ٹھیک طرح سے, اور یہ تلبیہ بھی ہمیں ٹھیک طرح سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. لہٰذا ابھی ہم لوگ بریک دیتے ہیں. تبرک بڑھنا چاہیں تو جو لوگ کھانا کھا کے نہیں آئے تو ان کا یہ معاملہ بھی حل ہو جائے, ٹھیک ہے نا, تو تاکہ تبرک بڑھ جائے. اور جس کو جو سوال کرنا ہے